ازلان ایک پارٹ میں اکیلا جاتا ہے اور دعا جو حاملہ ہے وہ گھر پر ہے۔ اور وہ ناراض بھی ہے کہ شوہر کو اکیلا مت چھوڑو، خاص طور پہ اگر وہ جوان، خوبصورت اور امیر ہو۔ ہاں، یہ وہ روایتی سوچ ہے۔ اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ترک ڈرامہ عین عشق کی، قسط نمبر 55، حصہ 2۔ جی بالکل، اور اس قسط میں تو رشتوں کی گہرائیاں، کچھ غلط فہمیاں، میاں بیوی کے بیچ کی ٹینشن، وہ سب کچھ ہے۔ ہاں، اور کچھ راز بھی ہیں جو شاید کھلنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کردار سماجی حالات اور اپنی ذاتی کشمکش سے کیسے نمٹتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ازلان اور دعا کے گرد گھومتا ہے۔ ازلان ایک پارٹ میں اکیلا جاتا ہے اور دعا جو حاملہ ہے وہ گھر پر ہے۔ اور وہ ناراض بھی ہے نا؟ صرف لباس پر نہیں بلکہ ازلان کے رویے پر بھی۔ بالکل، یہ اکثر ہوتا ہے، چھوٹی باتیں کسی بڑی ٹینشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر اوپر سے دعا کی والدہ مریم آ جاتی ہیں اپنی نصیحتوں کے ساتھ کہ شوہر کو اکیلا مت چھوڑو، خاص طور پہ اگر وہ جوان، خوبصورت اور امیر ہو۔ ہاں، یہ وہ روایتی سوچ ہے جو شاید آج کل کی لڑکیوں کے لیے جیسے دعا تھوڑی مشکل ہو، مطلب زمانے بدل گئے ہیں۔ صحیح، لیکن پھر بھی دعا کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا۔ وہ ایک ویڈیو بھیجتی ہے ازلان کو معافی مانگتے ہوئے۔ جی، مگر دوسری طرف جب ازلان واپس آتا ہے تو وہ خود کو کوس رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، لعنت ہو تم پر ازلان۔ یہ صرف غصہ نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ کسی بڑی گڑبڑ کا اشارہ لگتا ہے، کوئی گہری بات ہے شاید۔ بالکل۔ تو جب بعد میں ان کی صلح ہوتی ہے اور ازلان کہتا ہے کہ وہ باپ بننے کے پریشر میں تھا اور دوسری ٹینشنز تھی، اور محبت کا یقین بھی دلاتا ہے۔ ہاں، تو کیا یہ سچ ہے یا صرف بات کو دبایا جا رہا ہے؟ دعا تو کہتی ہے کہ دل کی بات کہہ دیا کرو۔ لیکن کیا ازلان سب بتا رہا ہے؟ خاص طور پر وہ جو خود کو کوسنے والی بات تھی۔ یہ صلح تھوڑی کھوکھلی سی لگتی ہے نا؟ یہی تو اس ڈرامے کی خوبصورتی ہے، سطح پر سکون لیکن اندر طوفان۔ اچھا، اور دوسری کہانیاں بھی تو چل رہی ہیں۔ ہاں، جیسے عمر اور ریحان والا معاملہ۔ عمر سیدھا سیدھا ریحان کو پیسے آفر کرتا ہے کہ لیلا کی زندگی سے نکل جاؤ اور پاور آف اٹارنی واپس کرو۔ اور ریحان فوراً مان جاتا ہے، جیسے کوئی بزنس ڈیل، مطلب پیسوں کے آگے رشتے کچھ نہیں۔ لگتا تو یہی ہے، کتنا لین دین والا معاملہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو عبداللہ اور زینب کا رشتہ ہے۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے زینب کے بارے میں، بڑی عمر کے ساتھی کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ ایک الگ طرح کا تعلق ہے، جذباتی سہارے کی ضرورت عمر نہیں دیکھتی۔ صحیح کہا، اور زینب خود بھی پریشان ہے، وہ اسکول پرنسپل ہے نا؟ جی، وہ اسکول میں جو واقعات ہوئے، حملہ، فلیش ڈرائیو والا معاملہ، اس کی وجہ سے بورڈ میٹنگ کو لے کر ٹینشن میں ہے۔ لیکن اس کی فیملی اسے سپورٹ کر رہی ہے، یہ بھی اہم ہے۔ بالکل، اور ایک ہلکا پھلکا سین مریم کا بھی ہے، رمضان کے بعد وزن بڑھنے کی فکر۔ ہاں، اور وہ نور کے کہنے پر تھرمل سوٹ پہن کر واک شروع کر دیتی ہے۔ اور عبداللہ کا ریئیکشن بڑا مزے کا ہے، وہ حیران بھی ہے اور شاید تھوڑا ناخوش بھی۔ شاید نئی چیزوں کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ پرانی نسل کی ہو سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ قسط رشتوں کے کئی رنگ دکھا رہی ہے، ازلان دعا کا پیچیدہ تعلق، عمر ریحان کی ڈیل، عبداللہ زینب کی پختہ محبت اور مریم کی اپنی دنیا، اور خاص طور پر ازلان کے الفاظ اور اس کے ممکنہ عمل کا تضاد، دعا سے محبت کے وعدے اور دوسری طرف وہ شدید پچھتاوا۔ تو آخر میں سوال کیا بنتا ہے؟ سوچنے کی بات کیا ہے؟ میرے خیال میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل زندگی میں بھی خاندانوں اور رشتوں میں جو ظاہری سکون یا خوشی نظر آتی ہے، وہ کتنی بار اندرونی مسئلوں، رازوں یا شاید دھوکے کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ اور وہ کون سے دباؤ ہوتے ہیں، سماجی یا ذاتی، جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اندر چاہے جو بھی چل رہا ہو، باہر سب ٹھیک ہے، یہی دکھانا ہے۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید دیکھنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔